آج آسٹریلیا کا بجٹ 2021 جو ہے جی وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے ٹریجرر ہیں جوش فریڈنبرگ، انہوں نے SBS نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس بجٹ کے اندر جو انٹرنیشنل بارڈر اوپننگ کے حوالے سے جو کچھ نیوز ہیں وہ اس میں ایڈڈ ہیں، ازمپشنز اس میں ایڈڈ ہیں، اور اس میں ان ازمپشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ جو بارڈر اوپننگ ہے ایئر 2022 میں جائے گی۔ تو آج یہ بجٹ جو ہے جی اس میں کیا موڈ اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ اتنا اب میرا خیال ہے کہ کچھ اتنا باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ جو ان کے ٹریجرر ہیں جوش فریڈنبرگ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہی سیڈ کہ جو اس بجٹ میں ازمپشن رکھی گئی ہے انٹرنیشنل بارڈر اوپننگ کے حوالے سے، تو وہ مڈل آف دی نیکسٹ ایئر یعنی جون اور جولائی 2022 ہے۔ تو یہ کچھ اتنی انکریجنگ نیوز نہیں ہے، لیکن اس میں جو اگین اس کو اگر تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیا جائے تو ٹریجرر سیز کہ دیر ول بی ازمپشنز ان پلیس آن ویکسین رول آؤٹ ایز ویل، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارڈر ٹائم لائنس ہیں، ویکسینیشن رول آؤٹ آلریڈی جیسے ہم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہے۔ لاسٹ ایئر جو انہوں نے بجٹ دیا تھا اس میں ان کی ازمپشن یہ تھی کہ جو نیشنل رول آؤٹ ہے ویکسینیشن کا وہ اکتوبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اکتوبر 2021 کے اندر وہ بارڈر اوپننگ اور اس کو وہ دیکھنا شروع کریں گے اور بارڈر ریسٹرکشنز کو ایز کریں گے، لیکن اکتوبر کی جو ٹائم لائن ہے ویکسینیشن رول آؤٹ کی وہ سلپ ہو چکی ہے۔ اب یہ ٹائم لائن جو اس دفعہ جو ابھی بجٹ آج جو پیش کیا جا رہا ہے جی آسٹریلین پارلیمنٹ میں، تو اس بجٹ کے اندر ازمپشن یہ ہے کہ جو بارڈر اوپننگ کی ڈیٹ ہے جی وہ اب نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 2022 کے اندر چلی گئی ہے۔ تو یہ اب ساری سچویشن جو ہے جی وہ کوئی اتنی انکریجنگ نہیں ہے۔ آسٹریلیا کب بارڈر اوپن کرے گا، کب وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بلائے گا، کب وہ باقی انٹرنیشنل ٹریولز جو ہیں ان کو ایز کرے گا، ڈیفینیٹ بات جو ہے جی وہ کچھ بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اینڈ دس از ریئلی پیتھیٹک ان اے وے کہ یہ جو بھی چیز کر رہے ہیں دس ول گیو دیم ریگریٹ ان دا فیوچر، اور ابھی تک کے لیے کرنٹلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، جو پرابلمز ان پلیس ہیں جی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے، کوئی بھی چیز سامنے نہیں لائی گئی ہے سوائے اس کے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ری اوپننگ ہے وہ اس کو لنک اپ کر دیا گیا ایز یوزول ود دی ویکسینیشن رول آؤٹ۔ وہ ہیلتھ منسٹر ہیں، اگر ان کی بات کریں گریگ ہنٹس کی، تو ہی سیڈ کہ ہی ہیز developed a road map to reopening international travel hinges on 3 principles۔ اب 3 پرنسپلز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس کے تحت وہ انٹرنیشنل بارڈر ری اوپننگ جو ہے جی وہ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں کچھ جولائی انٹیک بھی اتنا ریلیونٹ نہیں رہتا ہے، اور اس میں اب آسٹریلین بارڈر کو جو ہے جی ری اوپننگ کو گریگ ہنٹس نے کہا ہے کہ وہ ڈپینڈ کرے گی کہ ان کی میڈیکل ایڈوائس کیا ہے۔ ہاؤ سون ہی سیڈ کہ ڈپینڈز آن 3 کرائٹیریا۔ وہ کرائٹیریا کا جو ذکر ہے وہ انہوں نے آگے چل کے اس نیوز میں کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہی سیڈ کہ فرسٹلی اراؤنڈ دی نوشن آف گرین لینز بنانا ان کا مقصد ہے، اور اس کا انہوں نے نوشن دیا کہ جس طرح سے نیوزی لینڈ کے ساتھ انیشلی یہ ایک بہت اچھا ان کا جو ٹریول ببل ہے وہ چاہ رہا ہے، تو یہ سائڈ کی دی کیپیسٹی کین بی ایکسپینڈیڈ ٹو دا پیسیفک، پاسبلی سنگاپور اور پاسبلی ٹو ادر کنٹریز۔ تو اب یہ جو کیپیسٹی ہے ٹریول ببل کی دس کوڈ بی ایکسپینڈیڈ ٹو پیسیفک اور پاسبلی سنگاپور اینڈ ادر کنٹریز۔ سیکنڈلی ہی سیڈ کہ اس میں ویکسینیشن پروگرام اٹ سیلف ہے، اور اس کا سپریڈ ویکسینیشن کا کتنا ہو رہا ہے اور گروئنگ نمبرز جو ہیں جی اس پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ویکسینیشن پروگرام جو ہے وہ سپریڈ کرے گا، جتنی زیادہ ویکسینیشن ہوگی تو یہ آسٹریلیا کا اپنے بارڈر اوپن کر سکتا ہے۔ تھرڈلی ہی سیڈ کہ وٹ وی آر آلسو لوکنگ ایٹ کہ جو ویکسینیٹڈ پیسنجرز ہیں ان کو ایک ایزیئر پیسیج آؤٹ اور ان کا دیا جائے۔ اب یہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تھرڈ پوائنٹ جو ہے یہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرے گا گلوبل میڈیکل ایڈوائس کیا آ رہی ہے، کیونکہ ہی سیڈ کہ جی جو انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے کہ لاسٹ فرائیڈے جو نیو ساؤتھ ویلز ہے اس میں جو ویکلی انالیسس ان کا سامنے آیا تھا اس میں 6 ریٹرن ٹریولرز تھے جو کہ فلی ویکسینیٹڈ تھے، لیکن ان کے اندر وائرس پایا گیا ہے۔ اس میں گارڈین نے اب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آسٹریلیاز انٹرنیشنل ٹریول بین ہے جی یہ اس میں پالیٹکس رول کر رہی ہے، اور دس از ناٹ بیسڈ آن دی سائنس ایز دی ہیلتھ ایکسپرٹ سیز۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جی جو یونیورسٹی آف سڈنی کے
ایکسپرٹ ہیں رابرٹ بوائے، ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا. اب اس پہ یونیورسٹی آف سڈنی کے یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ہی سیڈ کہ جیسے اب بہت سی ساؤتھ پیسیفک اور ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں جو کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ وہ سیفر ہیں. اب اس میں انہوں نے ویتنام کا ذکر کیا کہ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب آل دو دیر آر سم پرابلمز ود ساؤتھ کوریا، لیکن وہ اس پہ جلد قابو پا لیں گے. تائیوان ہیز ڈن فنٹیسٹیکلی. تو اگر یہ تمام کنٹریز نے بہت اچھا جو ہے وہ پینڈیمک کے اوپر قابو پایا ہے، تو ان کنٹریز سے بھی اگر آسٹریلیا اپنے بارڈر اوپن نہیں کر رہا تو دس مینس کہ دی پالیٹکس رولز اینڈ دیر فار دی گورنمنٹس اینڈ اسٹیٹ فیڈرل لیول سے دے ول ریسپیکٹ اینڈ فالو دی میڈیکل ایڈوائس. اب اس میں یہ سوائے ایک پولیٹیکل ول ہے جو ریکوائرڈ ہے بارڈر اوپننگ کی، لیکن وہی آسٹریلین پولیٹیشینس کے اندر نہیں پائی جا رہی، اور جس کی وجہ سے وہ بارڈر اوپننگ سے کترا رہے ہیں. جی ایجوکیشنل انڈسٹری کی تو ایشیا سے بہت سے لوگوں کو انٹری دی جا سکتی ہے لیکن نہیں دی جا رہی. اب اگلی جو بات ہے ANU کے ہیڈ ہے بران شیمرڈ، انہوں نے کیا جی کہ فیڈرل بجٹ 2021 کے حوالے سے ہی سیڈ کال فار سیف بارڈر پلانز ٹو انشور آسٹریلیاز فیوچر. اس میں ANU کے وائس چانسلر کا یہ کہنا تھا کہ آسٹریلیا از ایٹ رسک آف فالنگ بیہائنڈ the rest of the world if the international border remains closed beyond next year. وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ جیسے جو حالات انہوں نے آسٹریلیا نے بنائے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے اوپر جتنا پریشر آیا ہے، تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینڈ ادرز بی الاؤڈ ٹو انٹر انٹو آسٹریلیا، اور اس کے لیے ایک پلان جو ہے وہ ڈیولپ کیا جانا چاہیے ان کے سیف ریٹرن کے حوالے سے. فیڈرل بجٹ میں جیسے جارج فرائڈنبرگ نے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے اسی چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جو ازمپشن پہ بیس کرتے ہوئے ان کے ٹریجرر نے جو بجٹ پروجیکشنز دی ہیں، تو اس میں ہی سیڈ کہ جو بارڈر کلوجر ہے جی وہ انٹل ایٹ لیسٹ ٹل دی مڈل آف نیکسٹ ایئر اور پاسبلی بھی لانگر، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سو ہی سیڈ کہ وہ سڈنلی ڈونٹ ایکسپیکٹ سی دی میجر موومنٹس ان انٹرنیشنل بارڈرز انٹل انٹو نیکسٹ ایئر اینڈ پرابلی سم ڈسٹینس انٹو نیکسٹ ایئر. سو یہ ان کے فائنانس منسٹر جو تھے سائمن برمنگھم، انہوں نے اس میں کہا تھا. اب انٹرنیشنل بارڈر ریسٹرکشنز اگر اتنی دیر تک جو ہے وہ جاری رہتی ہیں تو وٹ آسٹریلیا ریئلی تھنکس کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ویٹ میں بیٹھے رہیں گے، جو نئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں کیا وہ آسٹریلیا کا دوبارہ رخ کریں گے، اور جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں کیا وہ اتنی دیر انتظار کر پائیں گے. اس کے بارے میں اس میں ان کے ANU کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے بھی اس میں کویسچنز اٹھائے ہیں. اس میں نیکسٹ اگر بات کریں تو جو ان کی اینڈریو بار ہیں، ہی سیڈ ٹو ڈیولپ اے نیشنل کوارنٹین فیسلٹی. یہ ACT کے چیف منسٹر ہیں. انہوں نے اب اسٹیٹس اور ٹیریٹریز تو اس بارے میں کہہ رہی ہیں جی کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ریٹرن ہے اس کو ایک سیفر وے میں پاسبل بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دس از اے بگ کویسچن ایٹ دا مومنٹ. مسٹر بار نے یہ کہا جی ہی سیڈ کہ جو ٹیوزڈے کو جو فیڈرل بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہی از ریئلی لوکنگ فارورڈ for the quarantine facilities and domestic mRNA vaccine manufacturing site. Additional quarantine capacity will provide opportunities to consider the return of international students to Australia, which continues to be a significant challenge for universities based in ACT, Mr. Barr said. Treasurer in Queensland ke he believes that PM's plan to keep international borders shut will hit state finances. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ جو پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن ہے ان کا جو سنڈے کو کمنٹ آیا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر ول اسٹے کلوز انڈیفینیٹلی، تو اس سے یہ کوئنزلینڈ بجٹ کے اوپر اور کوئنزلینڈ فنانسز جو کوئنزلینڈ اسٹیٹس ہیں اس کے فنانسز کے اوپر بہت برا اثر ڈالے گا. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو کوئنزلینڈ کی میجر جو ان کے ریونیو اسٹریم ہے وہ ان کا ٹورزم اور انٹرنیشنل ٹورزم مارکیٹ اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. اب انٹرنیشنل ٹورسٹ اور اسٹوڈنٹس یہ دو جو بگیسٹ انورڈ ریونیو اسٹریمز ہیں. کمنٹس آ رہے ہیں اب ان کے مسٹر موریسن کے اور اسی طرح ان کے ڈفرینٹ جو منسٹرز ہیں. سیریس امپیکٹ آن دی ریٹرن آف انٹرنیشنل ٹورسٹ اینڈ اسٹوڈنٹس ایٹ دا مومنٹ. دس از دی سچویشن گوئنگ آن ایٹ دا مومنٹ. اور اس میں جو اسکاٹ موریسن گورنمنٹ ہے ان کے منسٹرز ہیں جی ان کی طرف سے کوئی اتنی زیادہ انکریجنگ باتیں نہ کچھ انکریجنگ ان کے جو سٹیپس ہیں وہ سامنے آئے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو پرابلمز ہیں وہ اسی طرح سے سسٹین کر رہی ہیں. اس میں ہمیں اب مزید کوئی اور لائحہ عمل جو ہیں وہ
دیکھنے پڑیں گے یا سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنا نیکسٹ فیوچر، کیونکہ آلریڈی جتنا ٹائم اور منی ہم ویسٹ کر چکے ہیں، اگر اسی طرح سے جو کنٹینیو رہے گا تو ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ اس کو مزید ڈارک کرتے رہیں گے. سو لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس اینڈ لیٹس کم اپ وتھ سم سلوشنز، گیو آؤٹ سم کمنٹس. اور اس میں میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی ہماری انڈیویجول ایفرٹس ٹویٹر کے اوپر ہیں یا اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں. یوٹیوب پہ میں نے اتنا زیادہ تو نہیں دیکھا، اس میں موسٹلی میں نے تو ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کو دیکھا ہے جو اپنی دکانداری جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور فیک اور سم ٹائمز ایگزیجریٹڈ نیوز جو ہے وہ اس میں دے رہے ہیں. تو وی شوڈ بی کم اپ وتھ سم سنگل فورم جس پہ سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، کوئی ایک بندہ یار اس کو لیڈ کر لیں. اس میں اتنی کوئی وہ چتراہٹ والی تو بات ہے نہیں. Have a good care of yourself and your loved ones. Stay safe, stay home, take care. Bye.